A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام. کہا طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. پاکستان امن پسند ملک، لیکن کوئی ہمارا عزم آزمانے کی جرت نہ کرے. ملک کے خود مختاری اور سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. سب جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے. اصلی دشمن بھارت کی عبرتناک شکست. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی مرہون منت. GHQ میں آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں گارڈ آف آنر کی پروقار تقریب. تینوں مسلح افواج کے دستے کی مہمان خصوصی کو سلامی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اعزازی دستے کا معائنہ. تقریب میں چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف سمیت اعلیٰ عسکری افسران کی بھی شرکت. پاک انڈونیشیا سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل. انڈونیشیا کے صدر کے 2 روزہ دورے پر اسلام آباد آمد. صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتقاب استقبال کیا. بچوں نے پھول پیش کیے. 21 توپوں کی سلامی. معزز مہمان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں شیڈول. تجارت اور سرمایہ کاری، ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی، صحت اور طبی تحقیق، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر غور کیا جائے گا. وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. متعدد معاہدوں اور MOUs پر دستخط متوقع. اور وزیر اعظم نے گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی کے منصوبوں کی منظوری دے دی. متعلقہ اداروں کو منصوبوں پر ہمانگی سے کام کرنے کی ہدایت. گوادر پورٹ سٹی کو بلا تعطل بجلی فراہم کرنے کا حکم. وزارت توانائی کو فوری، قلیل مدتی اور طویل مدتی پروجیکٹس پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم. صنعتوں کے لیے بجلی کی فراہمی کو علاقائی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم سے امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹرز کے وفد کی بھی ملاقات. شہباز شریف نے شعبہ صحت میں سرمایہ کاری کے قابل عمل روڈ میپ مانگ لیا. حکام کو مثال کے صد باب کی ہدایت. ہیلنز آپ نے جانی رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی طرف. آپ کو بتاتی چلوں ملک بھر کی طرح شاہکوٹ میں بھی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی کال پر پہیہ جام ہڑتال کامیاب. ہڑتال کے باعث مین لاہور میں فیصل آباد GT روڈ ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا. فیصل آباد سے براستہ GT روڈ لاہور جانے والی تمام پبلک ٹرانسپورٹ بند. سانگلہ ہل روڈ، صفدرآباد روڈ اور دیگر شہروں کو جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہڑتال کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ کے تمام لوکل و D کلاس بس اڈوں پر مسافر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. پنجاب حکومت کی جانب سے گڈز اور مسافر ٹرانسپورٹ پر بھاری جرمانوں پر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے 4 روز کے لیے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. DMC وومن امپاورمنٹ آرگنائزیشن کی 5ویں سالگرہ کی شاندار تقریب کا انعقاد. CEO میڈم شازیہ ظہیر کی نگرانی میں سینکڑوں خواتین کی بھرپور شرکت. مہندی میک اپ مقابلے، فینسی ڈریس شو، سندھ کلچر ڈے نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. انتظامیہ کی محنت، کیک کاٹنے کی تقریب اور صوفی میوزک نے محفل کو یادگار بنا دیا. بہترین کارکردگی پر سرٹیفکیٹس، ٹرافیز اور تحائف پیش کیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی ثناء اللہ ہیکڑوں سے. جی ثناء اللہ بتائیے گا. جی بالکل، ہماری DMC وومن امپاورمنٹ آرگنائزیشن کی 5th ایئر اینیورسری ہے. یہ 5 سال کمپلیٹ ہو گئے اور چھوٹا سا اکیڈمی تھا، آج یہ ادارہ بن گیا ہے. بڑی محنت کی ہے ڈونیشن پہ، میں نے یہ کام کیا. اور میں یہ کہنا چاہوں گی تمام جو بھی خواتین جو کہ جن کے پاس تھوڑی مخیر ہیں، جن کے پاس کچھ ہے وسائل جن کے پاس ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے خواتین کے لیے، اپنے سے ضرورت مند لوگوں کے لیے کچھ کریں، سوچیں. جس طرح میں نے سوچا، بہت مشکل تھا، میں نے بھی کیا، میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، لیکن جب انسان اچھے کام کے لیے، خدمت خلق کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ وسائل کو ساتھ بنا دیتا ہے. تو یہ نہیں کریں کہ جو ہے نا ہم کسی کے لیے راستے بنائیں گے، اللہ ہمارے لیے راستے بنائے گا. اور ہمارا DMC کا 5th ایئر اینیورسری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایوارڈ سرمنی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ٹریننگ اکیڈمی کے ساتھ ساتھ جو میچ میکرز ہیں، ان کے علاوہ ہم دیگر شعبوں کی خواتین کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں. یہاں پر دیگر شعبے کی خواتین کو بھی ہم جو ہے آگے ان کی مارکیٹنگ، یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں، یہاں اسٹالز بھی لگے ہوئے. ہم بلا معاوضہ یہ کام کرتے ہیں. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ جو ہے ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. پلس ہم لوگوں نے بزنس پروموشن گروپ بھی اوپن کیا، جس میں ہم بائرس بھی لے کر آئے، کسٹمرز بھی لے کر آئے. تو الحمدللہ ہمارا ادارہ خواتین کو ڈیپینڈنٹ بناتا ہے، ذہنی طور پر بھی اور فائنینشلی طور پر بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ادارہ جو ہے ثقافت کو بھی، سندھی ثقافت کو بھی جو ہے وہ ہر سال سیلیبریٹ کر رہا ہے، تاکہ ہمارا ثقافتی ورثہ جو ہے وہ ہمارے بچوں تک آگے، ہمارے
مستقبل تک, آنے والی نسلوں تک منتقل ہو اور اچھی, تاکہ مغربی تہذیب سے جو ان کی ثقافت آ رہی ہے اس کو ہم جو ہے تھوڑا جو ہے نا اس سے جو ہے نا ہم, جس سے ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, تو بہتر نہیں ہے کہ ہم باہر کا کلچر ہمارے بچے منا رہے ہیں تو ہم اپنا کلچر ان کو بتائیں, ان کو پروموٹ کریں تاکہ وہ اس کو آگے لے کے جائیں. تو ہمارے کلچر میں تو, ہمارے سندھی ثقافت میں اور ہمارے کلچر میں تو صوفیہ اولیاء کرام کی جو ہے وہ مٹی ہے. تو ہم جب یہاں کے ہم اپنے ثقافت کو نہیں بتائیں گے, نہیں اپنی مستقبل میں اپنے بچوں کو بتائیں گے, تو آگے بچے پھر باہر کے کلچر کو لے کر آئیں گے اور اسی سے بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اپنی انتظامیہ کا شکریہ ادا کروں گی, ٹیم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. میری مینجمنٹ کے اوپر مجھے پراؤڈ ہے, الحمدللہ ہماری ٹیم نے جو ہے ساتھ مل کے جو ہے پورا یہ پروگرام آرگنائز کرنا ساتھ, اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. اور ڈی ایم سی بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ سب لوگ ہم سے جوائن ہو. اکیڈمی میں ہمارے ادارے میں آنے کے لیے آپ کو کوئی چارجز دینے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ گوگل کے اوپر ڈی ایم سی شازیہ ظہیر لکھیں, آپ کے پاس ہمارے کانٹیکٹ نمبر آ جائیں گے, آپ آئیں. یہاں پر جو بھی ہنر ہے آپ کا, اس ہنر کے اندر ہم آپ کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کام سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کام سکھائیں گے بلا معاوضہ. بہت شکریہ ثناء اللہ ایگرو. تفصیلات کے لیے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپال پور سید ریاض احمد سے. دیپال پور میں تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری ہے. بازاروں میں گرائی جانے والی دکانوں کے ساتھ دکانداروں کی برسوں کی محنت, جمع پونجی اور روزگار بھی ہاک میں ملتا دکھائی دے رہا ہے. لوگ اپنے بکھرے سامان کو تھکے ہوئے ہاتھوں سے سمیٹتے ہیں, جیسے وہ صرف سامان نہیں بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی امیدیں اور چھوٹے چھوٹے خواب بھی سنوار رہے ہیں. ہر طرف خاموشی, خوف اور بے بسی گونج رہی ہے. ہر آنکھ میں سوال ہے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول اتفال میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات نہایت پروقار اور شاندار انداز میں منعقد ہوا. اس تقریب کا مقصد طلبہ کی تعلیمی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں نمایاں کارکردگی کو سراہنا اور انہیں مزید محنت کی ترغیب دینا تھا. اسکول کے ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا, جبکہ انتظامیہ کی جانب سے آمدن مہمانوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا, جس کے بعد طلبہ نے ملی نغمے, تقاریر اور دیگر ہم نصابی پروگرام پیش کر کے شرکا سے خوب داد وصول کی. اس موقع پر طلبہ کے والدین اور معززین علاقہ نے اپنی بڑی تعداد میں شرکت کر کے بچوں کے حوصلے مزید بلند کیے. تقریب کے مہمان خصوصی معروف سماجی شخصیت راجہ مجاہد آفیسر تھے, جبکہ محکمہ تعلیم چکوال کے اعلیٰ افسران بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے. مہمان گرامی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات, اعزازی اسناد, سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. راجہ مجاہد افسر نے اپنے خطاب میں طلبہ کی محنت اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا, قومیں تب ترقی کرتی ہیں جب ان کے نوجوان علم اور کردار میں مضبوط ہوں. طلبہ کا تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا یقیناً ہمارے ملک و قوم کے روشن مستقبل کی دلیل ہے. محکمہ تعلیم کے افسران بھی اسکول کی انتظامیہ کو بہترین تعلیمی ماحول فراہم کرنے پر خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اس طرح کی سرگرمیاں بچوں میں خود اعتمادی اور مقابلے کی فضا کو فروغ دیتی ہیں. تقریب کے اختتام پر مہمان اور والدین نے اسکول انتظامیہ کے انتظامات کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں طلبہ کو صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے صحت مند پروگرام جاری رہیں گے. نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.